پی ٹی آئی نے 2012 میں اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کروائے تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ ڈیموکریٹک الیکشن تھے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاکستان کی ہسٹری میں۔ اے این پی، جے یو آئی، فضل الرحمان گروپ اور جماعت اسلامی، ان تین میں الیکشن ہوتا ہے کافی حد تک جمہوری، لیکن باقی پارٹیوں میں یہ خاص طور پہ جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے اندر تو یہ ایسے ہی بس ایک رسمی کارروائی کے طور پہ ہی ہوتے ہیں۔ نوجوان اس کے لیے اکثر مایوس ہوتے ہیں ان روایتی پارٹیوں سے۔ دسمبر شروع ہوتے ہی سردی کی لہر نے پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، مگر پاکستانی سیاست میں گرما گرمی ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ گوہر خان پی ٹی آئی کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب ہوئے تو ان مخالفین نے بھی انتخابات کے طریقہ کار پر سوالات اٹھانا شروع کر دیے جن کے اپنے عہدیداران بلا مقابلہ منتخب ہوئے تھے۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں انتخابات کا طریقہ کار آخر ہے کیا؟ بنیادی طور پہ جو ہمارا الیکشنز ایکٹ 2017 ہے، یہ اس کی کو براڈ جو کنٹورز ہیں وہ تو بتاتا ہے، لیکن اسپیسیفک ڈیٹیلز وہ پولیٹیکل پارٹیز پہ چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کا الیکشن کروائیں اپنی پارٹی کے آفس بیررز کا، کہ اس کے کون سے آفس بیررز ہوں گے، کتنے ہوں گے، ان کی ایگزیکٹ پیریوڈیسٹی کیا ہوگی، اور ان کو منتخب کرنے والے کون لوگ ہوں گے۔ یہ ساری باتیں وہ اس کے اندر طے کریں اپنے کانسٹیٹیوشن کے اندر، اور وہ کانسٹیٹیوشن کی کاپی بہرحال انہیں الیکشن کمیشن کو دینی ہوتی ہے تاکہ الیکشن کمیشن پر اسی کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں پارٹیوں کے الیکشن کو مانیٹر کر سکے اور ان کے رزلٹ کو دیکھ سکے۔ اب وہ براڈ کنٹورز میں ایک بات تو یہ ہے کہ الیکشن زیادہ سے زیادہ 5 سال کے انٹرول پہ ہو سکتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی پارٹی یہ کہے کہ ہم 10 سال کے لیے اپنے آفس بیررز کو الیکٹ کر لیتے ہیں۔ وہ 5 سال ہو سکتے ہیں، اس سے کم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری چیز وہ یہ ہمارا قانون یہ کہتا ہے کہ جو کسی بھی پارٹی کی جنرل کونسل یا نیشنل کونسل یا اس طرح کی کوئی بھی نیشنل لیول پہ جو انسٹیٹیوشن ہے، وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہونا چاہیے ممبر سے، یعنی وہ انڈائریکٹلی الیکٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ دو باتیں ہمارے لا میں لکھی ہوئی ہیں۔ پاکستان کی تمام ہی بڑی جماعتیں اپنی پارٹی میں صاف شفاف الیکشنز کروانے میں بظاہر ناکام رہی ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ پارٹی میں دھڑے بندی وہ اہم وجہ ہے جو قائدین کو باضابطہ انتخابات سے روکتی ہے۔ ان کو ایک سے زیادہ مسائل ہیں میرے خیال میں۔ دیکھیے، پی ٹی آئی نے 2012 میں اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کروائے تھے، جو میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ ڈیموکریٹک الیکشن تھے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاکستان کی ہسٹری میں۔ وہ کمپیٹیٹو الیکشن تھے، اس میں مختلف عہدوں کے لیے امیدوار کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے کنویسنگ کی تھی، پھر ان کے پولنگ اسٹیشن بنے تھے، اور پولنگ اسٹیشنوں کے باہر ووٹروں کی قطاریں بھی لگی تھیں بعض جگہوں پہ۔ تو وہ الیکشن بہت ڈیموکریٹک تھے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک مسئلہ یہ ہوا تھا کہ پارٹی کے اندر گروپنگ ہو گئی تھی، اور مختلف لوگ جو ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیے تھے، ایک دوسرے کے خلاف الیکشن میں بدعنوانی کے الزامات بھی لگائے تھے، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ جو چیف الیکشن کمشنر صاحب تھے وجیہ الدین صاحب، ان کو پھر پارٹی سے استعفیٰ بھی دینا پڑا اور اختلافات بھی ہو گئے۔ تو یہ پارٹی کے اندر ڈویژنز ہو جاتی ہیں ایک تو، دوسرا یہ بہت وسائل چاہیے ہوتے ہیں پارٹی کے اندر الیکشن کرانے کے لیے۔ آپ کو اس کے لیے مثلا پی ٹی آئی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے 40 لاکھ سے زائد ممبر ہیں۔ اتنے بڑے ممبرز کے لیے ایک سسٹم ڈیولپ کرنا، وہ کس طرح سے ووٹ کریں گے، پوسٹل بیلٹ ہوں گے یا وہ انٹرنیٹ کے ذریعے ووٹ کریں گے، یہ ایک بڑا اچھا نظام پارٹی نے بنا بھی لیا تھا۔ تسنیم نورانی صاحب جب چیف الیکشن کمشنر تھے، لیکن پھر ان کو بھی استعفیٰ دینا پڑا اور پھر وہ الیکشن نہیں ہو سکے۔ غالباً پی ٹی آئی نے بھی لیسن لرن کیا کہ اتنی بڑی محنت کرنے کے بعد کیا فائدہ ہے اس کا کہ اگر پارٹی کے اندر ڈویژنز ہو جائیں۔ تو انہوں نے بھی جو صحیح راستہ تھا اسے چھوڑ کے جو مصلحت کا راستہ تھا اسے اختیار کیا، اور باقی پارٹیاں بھی یہی کرتی ہیں۔ یہ کام مشکل ہے، اس میں خرچ بہت ہوتا ہے، ایفرٹ بہت لگتی ہے، اور نتیجے میں پارٹی کے اندر ڈویژنز ہو جاتی ہیں۔ تو اس وجہ سے پارٹیاں جنرلی کوشش کرتی ہیں کہ اس کو ایک رسمی کارروائی بنا دیں، اور اس کے اندر پارٹیوں کے اندر ایک ہی پینل بنا دیں، اور اس کو
پارٹی کے چیئرمین کی سپورٹ حاصل ہو اور پھر وہ بلا مقابلہ منتخب ہو جائے۔ جماعت اسلامی کی بات ذرا مختلف ہے، اس کا سسٹم الگ ہے۔ جے یو آئی میں بھی اور اے این پی میں بھی، ان دو پارٹیوں میں بھی کسی حد تک جمہوری اور کمپیٹیٹو الیکشن ہوتے ہیں۔ ان تین پارٹیوں کا میں کہہ سکتا ہوں، اے این پی، جے یو آئی، فضل الرحمان گروپ اور جماعت اسلامی، ان تین میں الیکشن ہوتا ہے کافی حد تک جمہوری، لیکن باقی پارٹیوں میں یہ خاص طور پہ جو بڑی پارٹیاں ہیں ان کے اندر تو یہ ایسے ہی بس ایک رسمی کارروائی کے طور پہ ہی ہوتے ہیں۔ پاکستانی سیاست زیادہ تر موروثی سیاست یا پھر چند شخصیات کے گرد گھوم رہی ہے۔ ایسے میں یہ سوال اہم ہے کہ آخر وہ کیا خطرات ہیں جو پارٹی قائدین کو شفاف انتخابات سے روکتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں، براہ راست تو ان کی اپنی ذات کو تو شاید تھریٹ کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہر پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ کم و بیش اس کے اوپر سب کا اتفاق رائے ہے پارٹیوں کے اندر کہ بھئی یہی ہمارے لیے اچھا ہے، کیونکہ پبلک کے اندر اس کو پاپولیرٹی حاصل ہے۔ اب یہ تینوں بڑی پارٹیوں کو اگر آپ دیکھ لیں تو پی ایم ایل این میں نواز شریف صاحب کے بغیر پارٹی کا تصور بڑا مشکل ہے، اور پیپلز پارٹی میں بھٹو فیملی یا یوں سمجھ لیں زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کے بغیر، یا اگر ان کی بہنیں ہوں اس کے بغیر، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ پارٹی کو سپورٹ ملے گی۔ اور اس طرح پی ٹی آئی میں تو یہ بات اور بھی زیادہ اسٹرانگلی فیل کی جاتی ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر پارٹی کی پاپولیرٹی اور پارٹی کی سپورٹ بیس نہیں ہوگا، تو اس لیے ان کو تو تھریٹ میرا خیال اتنا نہیں ہے۔ لیکن پارٹی کا پریزیڈنٹ اور لیڈر یہ چاہتا ہے کہ اس پارٹی کے جو باقی عہدیدار ہیں، مثلا صوبائی عہدیدار یا جنرل سیکرٹری یا وائس چیئرمین، وہ بھی سارے ان کے پسندیدہ ہوں، یا ایسے لوگ ہوں جن کے ساتھ وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوں۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ تو اس لیے وہ صرف اپنی ذات ہی کے بارے میں نہیں بلکہ باقی عہدوں کے بارے میں بھی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی پسند کے ہوں، اس لیے وہ زیادہ رلائے پر اسی بات پہ کرتے ہیں کہ میں نامنیٹ ہی کر دیتا ہوں اور وہ بلا مقابلہ ہو جاتے ہیں، اور پھر جو لوگ اس کو پسند نہیں کرتے وہ یا تو بددل ہو کے پارٹی کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، یا پچھلے بینچز میں چلے جاتے ہیں، یا پھر کسی اور پارٹی کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے نا، پی ایم ایل این کی طرف سے شاہد خاقان عباسی صاحب ایک بڑی ریسنٹ اگزامپل ہے کہ وہ بہت بددل سے ہو کے پیچھے چلے گئے ہیں، کیونکہ وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ تھے، اور ان کے ہوتے ہوئے مریم نواز صاحبہ کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بنا دیا گیا، تو انہوں نے اس بات کو بہت اچھا نہیں سمجھا، ان سے مشورہ بھی شاید کسی نے نہیں کیا، تو اب وہ کنارہ کش ہو چکے ہیں پارٹی سے، اور غالباً وہ پارٹی کے اندر میرے خیال میں ان کی ممبرشپ بھی شاید نہ ہو۔ تو یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن پارٹیوں کے اندر جنرلی یہ سمجھا جاتا ہے کہ کچھ نقصان تو ہوتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی پسند کے لوگوں کو نامنیٹ کر دیں اور لوگ اس کو انڈورس کر دیں، یعنی بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں، تاکہ بڑی کوئی پارٹی کے اندر رفٹس نہ ہو۔ 38 سالہ اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعظم حمزہ یوسف ہوں یا برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک، دونوں ہی کا اہم عہدوں پر پہنچنا اس بات کی نشانی ہے کہ کیسے دنیا بھر میں نوجوان حکومتوں کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں، مگر پاکستان کی بات کریں تو تقریباً ہر سیاسی جماعت کی سربراہی بزرگ سیاستدانوں کے ہاتھ میں ہے۔ پرانی سیاست اور پرانے سیاستدانوں کو پولائٹلی میں کیسے گھر بٹھانا پڑے گا، اور ان کو اب وقت آ گیا ہے کہ آپ ذرا ریسٹ کریں، ریسٹ۔ یہ بات درست ہے اصولی طور پہ کہ پارٹیوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے، پارٹیوں کے اندر نئے ممبرز کو انڈکٹ کرنے کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے جو مالدار لوگ ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہیں، صرف انہی کو پارٹی میں انکریج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نئے لوگوں کو بھی لانا چاہیے۔ یہ ضروری ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر پارٹیوں کے اندر انٹرنل الیکشن بھی ہوں اور وہ فیئر الیکشن بھی ہوں، تو اس کے نتیجے میں بھی لازمی نہیں ہے کہ نوجوان ہی الیکٹ ہوں گے۔ نوجوانوں کے پاس عموماً وسائل کم ہوتے ہیں، اور وہ کئی دفعہ جو پیسے خرچ کرنے ہوتے ہیں الیکشنوں کے اوپر وہ نہیں کر پاتے، تو اس لیے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یہ تو پارٹیوں کو کوئی پرو ایکٹیو قسم کا
ایسا نظام بنانا چاہیے جس میں نوجوانوں کو انکریجمنٹ ہو. مثال کے طور سے وہ ایک نوجوانوں کی آبادی کے تناسب سے ان کو ٹکٹ دیں الیکشن لڑنے کے لیے تاکہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہو, اور اپنی پارٹی کے اندر بھی جو عہدیدار ہیں ان کے اندر بھی نوجوانوں کو انڈکٹ کرنے کی کوشش کریں. تو وہ ایک حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے ان کی. لیکن پارٹیاں چونکہ روایتی طور پہ مالدار لوگوں کو اور ان لوگوں کو جو پہلے ہی بہت اسٹیبلشڈ ہیں اپنے اپنے علاقے میں اور وہ الیکٹیبل ہیں, ان کی طرف توجہ زیادہ دیتے ہیں. تو نوجوان اس لیے اکثر مایوس ہوتے ہیں ان روایتی پارٹیوں سے. مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان.